کولیٹرل ڈیمیج لوگوں کو اور ریڈیکلائز کر دیتا ہے. اس لیے خان صاحب نے کہا ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی ہماری حکومت ہمارا صوبہ ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم کچھ ڈراسٹک چینج کرنا چاہ رہے تھے. اسی لیے ہم نے ابھی صوبے میں چینج کی ہے اور صوبے میں خان صاحب کی خواہش ہے کہ یہ ٹرانزیشن جلد سے جلد مکمل ہو. اس کے علاوہ کابینہ میں کنٹینیوٹی ہوگی، لیکن جب حکومت ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خان صاحب کابینہ کے لیے نام فائنل کریں گے. اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک آج پنجاب سے ریلیٹڈ ہدایات ایشو کی ہیں. پنجاب میں ہمارے 107 MPAs ہے اور ہمارے پاس اس وقت تقریباً 14 اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. خان صاحب نے پنجاب کے لیے بھی ہدایات ایشو کی ہیں کہ وہاں بھی ہماری پارٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین شپ اور ممبرشپ سے ریزائن کریں گے، جس طریقے سے ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے ریزائن کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے خان صاحب کا کنسرن یہی ہے کہ ہماری KPK میں ٹرانزیشن مکمل ہو اور ہم ایک نئے ولولے کے ساتھ اپنی حکومت پہ اور اپنے صوبے پہ ہم توجہ دے دیں. میں آپ کو یہ کہوں، دیکھو یہ ساری افواہ ہے. ہماری پارٹی مضبوط ہے اور ہماری چیئرمین شپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہ ملے. میں اس وقت چیئرمین ہوں، چیئرمین انفیکٹ خان صاحب ہی ہے، لیکن میں چیئرمین ہوں. ہمارا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے سب جوڈس ہے، ہمارا کیس ہائی کورٹ کے سامنے سب جوڈس ہے. اگر آج میں ایون ریزائن بھی کروں تو ہماری پارٹی وداؤٹ ہیڈ ہو جائے گی اور ہماری پارٹی مکمل ختم ہو جائے گی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. اور یہ علی ظفر صاحب خود موجود ہے، یہ انہی کے کہنے کے مطابق. اس لیے میرے چیئرمین شپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. کابینہ میں کتنے لوگ شامل ہیں، ان کے نام کوئی سامنے؟ دیکھو ابھی آج ہم نے کابینہ کا کوئی ذکر نہیں کیا. آج ہم نے ٹرانزیشن کا ذکر کیا. خان صاحب نے علی امین صاحب کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا، لیکن دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو خان صاحب نے ذکر کیا کہ میرے دور حکومت میں جو 3 سال ہماری تھی، ہماری دہشت گردی نہیں تھی، اور اسی دہشت گردی سے جو ایکچولی ANP کی حکومت تھی وہ بھی اسی وجہ سے افیکٹ ہو گئی ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو خان صاحب کے ذہن میں تھی. اگر علی امین نیا سی ایم وہی ہے جو خان صاحب نے فائنل کیا ہے، وہ سہیل افریدی ہے، اور سہیل افریدی انشاءاللہ تعالی وہی CM بنیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن دیکھیں آئین کے مطابق، میں کہہ رہا ہوں کابینہ کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. جب وزیر اعلیٰ کی سمری جاتی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے صوبائی گورنر سے کہ وہ جلد سے جلد اس کو ایکسیپٹ کرے تاکہ یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو. وقت میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، علی ظفر صاحب ایک چیز کر دوں آپ کو. جو بیسٹ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، چیئرمین صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ علی امین ان کے بڑے لائل اور وفادار ساتھی رہے ہیں، بڑے سالوں سے ہیں، لیکن چونکہ وہ دہشت گردی کے ساتھ ایک ہولسٹک، ایک پورے بھرپور طریقے سے دور اندیش جو اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی، اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، جو بھی وجہ تھی. اس لیے ان کو چاہیے تھا، خان صاحب نے کہا کہ میں چینج آف گارڈ کروں گا. جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ یہی کابینہ چلے جب تک کہ وہ تبدیل نہیں کرتے، مزید نام نہیں دیتے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ضرور کہ اس جو ایک پروسیس ہے، یہ آئینی پروسیس ہے. تبدیلی کا چیف منسٹر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک آئینی پروسیس ہے. لیکن اگر کسی نے مداخلت اس میں کرنے کی کوشش کی یا اس میں دیر کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم پہ بھرپور احتجاج کریں گے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ امیجیٹلی، جو ڈیزگنیٹ چیف منسٹر ہیں، وہ اپنی ساری کارروائی پوری کریں اور جلد سے جلد اپنا عہدہ سنبھالیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا کوئی تبدیلی جو ہے وہ دیر ہو سکتی ہے؟ اس میں آپ نے ایسی بات کر دی. نہیں، دیر نہیں، لیکن وہ جو دیکھیں دوسری سائڈ جو بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر وہ کوشش کریں گے تو ان کو پہلے سے ہی وارننگ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر نہ ہو، آئینی قانونی طریقے